اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس فرش عزا پہ آنا قدم قدم حسنات و نیکی میں شمار ہو اور بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ. پروردگار اس مجلس کا بہترین تبرک بہترین انعام جو ہے ان قریب روضہ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کی صورت میں ہم سب کو میسر ہو جائے. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل ہو. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ ولایت. علی کے سامنے کلام مجید کی مشہور معروف آیت کہ جب عموماً آپ علماء سے سنتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ذات پیغمبر وہ واحد نقطہ اتحاد ہے کہ جن کو خاتم المرسلین مانے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ نقطہ اتحاد ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی عالم کسی بھی مرتبہ فکر کا ہو، وہ جب بھی تبلیغ دین کر رہا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ بہت سے لوگ اپنی خواہش کو ممبروں پہ بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے منسوب کرتے ہیں ذات رسالت ماں پہ. لیکن الحمدللہ ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار وہی بیان کرتے ہیں کہ جو پیغمبر نے اپنی وحی سے دلی ہوئی زبان سے فرمایا. مثلا اگر پیغمبر جو ہے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا، سرکار رسالت مآب شریک رسالت مآب کے احترام میں کھڑا ہو رہا. اگر اپنے نواسوں کے لیے ناکا بن رہا ہے پیغمبر تو نانا نواسوں کے لیے نہیں بن رہا ہے بلکہ بانی اسلام محافظ اسلام کے لیے ناکا بن رہا. بھائی عید کا دن ہے، کل مدینہ میں عید ہے. حسن و حسین اپنی ماں سے تقاضا کرتے ہیں اماں کل مدینہ میں عید ہے. سب مدینہ کے بچے رنگ برنگی لباس پہنیں گے، ہمارے پاس لباس نہیں ہے. اگر آج کی دنیا کی کوئی ماں ہوتی تو کہتی جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. لیکن یہ کنیز خدا ہے، زوج امیر المومنین ہے، بنت رسول ہے. ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں میرے شہزادوں تمہارے لباس خیاط کو دیے ہوئے درزی کو. اللہ کے گھر میں تو فاقے ہیں لیکن جناب سیدہ کی زبان مبارک سے خیاط لفظ نکلا تو پروردگار عالم نے جبریل کو کہا جا زمین پہ جا، ملائکہ کے سردار بن کے نہیں جانا ہے بلکہ حسن و حسین کے درزی بن کے جانا. دروازے پہ دق الباب ہوا، فضا نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اب وہ جنتی لباس آئے، چھوٹے چھوٹے ابا قبا، چھوٹے چھوٹے امامے آ گئے.
حسن و حسین فرماتے نانا یہ تو یونیفارم جیسے لباس ہے، ایک جیسے لباس ہے، مدینے کے بچے رنگ برنگی لباس پہنیں گے۔ جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جبریل میں پانی ڈالوں گا، یا رسول اللہ آپ جو ہے کپڑوں کو نچوڑیے اور شہزادوں سے پوچھئے ان کو رنگ کون سا پسند ہے۔ بڑے شہزادے نے کہا مجھے سبز لباس پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے نے کہا مجھے سرخ لباس پسند ہے۔ جب جبریل نے پانی ڈالا پیغمبر نچوڑنا شروع کیا اور وہ سبز لباس میں تبدیل ہو گیا، حسین کا سرخ لباس میں تبدیل ہو گیا، اور پورے حالات بتائے پیغمبر کو صلوات پر محمد والے اچھا جنتی لباس پہن لیا حسن حسین نے کہا نانا مدینے کے بچوں کے پاس تو سواریاں بھی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے شہزادوں آؤ میں تمہارے لیے ناقہ بن جاتا ہوں۔ کہا نانا ناقہ تو مل گیا مگر ناقے کی مہاریں کہاں ہیں؟ اپنی کملی والی زلفیں دے دی، میرے نواسوں میرے شہزادوں جہاں چاہو موڑ دو۔ جب شہزادے نانا پہ سوار ہوئے تو ایک صحابی نے کہا کیا بہترین سواری ہے۔ سرکار نے جھلک دیا یہ نہ کہو بہترین سواری ہے بلکہ کہو کیا بہترین سوار ہے۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے ان کو چاہیے میرے نواسوں سے محبت کرے۔ صلوات پر محمد والے اندازہ کیجئے کہ ایران کے اندر ایک شخص عزا خانے میں آ رہا ہے۔ اچھا ایران میں جو امام بارگاہ اس کو حسینیہ کہتے ہیں، حسینیہ۔ تو وہ امام بارگاہ میں آیا، وہ شخص جو ہے گردے بیچتا ہے۔ امام بارگاہ کی انتظامیہ نے جب دیکھا یہ آنے والا شخص جو ہے گردے بیچنے والا، جب وہ امام بارگاہ میں آیا امام بارگاہ کی مینجمنٹ نے منتظمین نے کہا چونکہ یہ گردے بیچتا ہے اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ امام بارگاہ میں نہیں آ رہے، تو لہٰذا وہ 7 افراد پہ مشتمل جو مینجمنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو منع کریں گے، کل سے آپ تشریف نہیں لائیے امام بارگاہ میں، کیونکہ آپ کی وجہ سے مومنین امام بارگاہ میں نہیں آ رہے۔ وہ آدمی کو منع کر دیا اس مومن کو، اتنے میں جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ دوسرے دن بچے جو ہے مجلس میں جانے کے لیے اپنے باپ سے کہتے ہیں بابا اب امام بارگاہ نہیں جا رہے؟ نہیں بیٹا میں نہیں جا رہا۔ اپنے گھر میں چھوٹا سا امام بارگاہ بنایا ہوا ہے، اور امام حسین سے ہم کلام ہیں مولا آج تو حد یہ ہے میرے پہ امام بارگاہ کے دروازے بند ہو گئے۔ رات ہوئی امام بارگاہ کے انتظامیہ سوئے اپنے گھر میں، تو خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ امام حسین نے سوال کیا یہ بتاؤ یہ امام بارگاہ تم نے کس کے لیے بنایا تھا؟ سرکار آپ کے لیے بنایا تھا۔ جب میرے لیے امام بارگاہ بنایا تھا تو وہ شخص جو گردے بیچتا ہے لوگوں کے، تو تم نے اس کو امام بارگاہ میں آنے سے منع کیوں کیا؟ اگرچہ اس کا ذاتی فعل ہے، جو بھی اس کا کردار ہے اس کا انفرادی فعل ہے، مگر تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس کو امام بارگاہ میں آنے سے منع کرنے کے لیے؟ وہ سارے کے سارے خواب سے جاگے، روتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے اور کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو امام حسین نے بہت ڈانٹا ہے، امام حسین ہم سے بہت ناراض ہوئے، ہم نے اس مومن کو منع کیا امام بارگاہ میں آنے سے منع کرنے۔ اب وہ سارے کے سارے کہنے لگے جائیں گے ہم اس مومن سے معافی مانگیں گے۔ جب اس کے گھر پہ پہنچے دیکھا اس کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور وہ بھی زارو قطار رو رہا ہے۔ اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں امام حسین میرے بھی خواب میں آئے۔ امام حسین نے مجھ سے سوال کیا جب تو اپنے آپ کو ہمارا غلام کہتا ہے، ہمارا چاہنے والا کہتا ہے، تو ایسے کام کرتا کیوں ہے کہ تیرے بھی امام بارگاہ کے دروازے کوئی بند کر دو؟ جب آپ فرش عزا میں آئے بغض، حسد، کینہ، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ دروازے سے باہر چھوڑ کے آئے، اور جو بھی بانی مجلس ہے اس کو چاہیے کہ مجلس جہاں پہ منعقد کرے سامنے ایک جملہ لکھے کہ جو بھی حر بننا چاہتا ہے وہ مجلس میں آ جائے۔ یہ مجلس عزا کی اتنی کرامت ہے، اتنی برکت ہے کہ یہاں پر گناہگار آتا ہے اپنے گناہ بخشوا کے جاتا ہے۔ امام حسین کے روزے کا جو گنبد ہے نا اس کے نیچے تحت قبہ کہتے ہیں، تحت قبہ، اس کے نیچے بیٹھ کے کی جانے والی دعا کو خدا رد نہیں کرتا۔
آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ مجلس اعضا بھی اپنی ذات میں ذات قبہ امام حسین ہے. اس مجلس اعضا میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی مومن دعا کرے تو خدا مند عالم اس مجلس کی برکت سے اس دعا کو رد نہیں کرے گا. لیکن ایک سوال ہے اپنے آپ سے کریں, ہر مومن آپ سمجھ لیں کہ آپ امام حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ کربلا جا چکے ہیں خدا ان کی زیارت کو قبول کرے, لیکن جو نہیں گئے ہیں میں ذاکر حسین دعا دیتا ہوں پروردگار اس سمیت ہر کسی کو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت نصیب کرے. آپ امام حسین کے روزے میں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ یقیناً بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں. امام حسین کے روزے کی جالی کو چوم کر ایک مومن جو ہے عہد و پیمان کرتا ہے, مولا کل تک جو ہے میں غافل تھا, گناہگار تھا, خطاکار تھا, غیر ذمہ دار تھا, لیکن آپ کی اس روزے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا باعث بنے. ہم کربلا نہیں جا سکتے, ہمارے لیے یہ مجلس اعضا بھی تو کربلا سے کم نہیں ہے. ہم امام رضا کے حرم نہیں جا سکتے, مگر یہ مجلس اعضا تصور کر لیں امام رضا کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم امیر المومنین کے حرم نہیں جا سکتے, اگر آپ طلب سے بیٹھے ہو سکتا ہے یہ مجلس اعضا ہی ہمارے لیے امیر المومنین کا حرم ہے. لیکن یہ نیت رکھ کر جب آپ مجلس میں بیٹھیں گے آپ کا قدم قدم آنا حسنات و نیکی, اور یہاں سے جب اٹھ کے جاؤ گے نہ صرف تمہاری مغفرت کا باعث, تمہارے ماں باپ کی مغفرت کا باعث, تمہارے مرحومین کی مغفرت کا باعث, حسین کی ماں تم سے راضی, زمانے کا امام تم سے راضی. صلوات پر محمد و آلہ. یعنی یہ مجلس اعضا کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ مجلس اعضا تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ امام حسین نے کیا ایسا پیغام دیا تھا کہ جب کہ معلوم تھا کہ سب کے سب جو ہے قتل کر دیے جائیں گے, سب کے سب ذبح کر دیے جائیں گے. ایک آفاقی پیغام تھا کہ کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے. اچھا ایک بات مد نظر رکھیں کہ امام حسن مجتبی امیر المومنین کے بڑے صاحبزادے, صلوات پر محمد و آلہ. اور جو حالات امام حسن مجتبی کے ہیں وہ امام حسین کے نہیں ہیں, لیکن امام حسین اپنے بھائی کے آگے بولتے نہیں ہیں کیونکہ امام کون ہے؟ حسن مجتبی ہے, اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. ایک شخص جو ہے امام حسن مجتبی کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے جو ہے امام سے تقاضا کیا کہ مولا گھر میں غربت ہے, گھر میں افلاس ہے, بہت مشکلات کا شکار ہوں. امام حسن مجتبی نے کہتے ہیں سوکھی ہوئی روٹی دو اس کو دی. دو سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں, امام حسن مجتبی اس کو دی, انشاءاللہ تمہارا اس دو روٹیوں کی برکت سے قرضہ بھی ادا ہوگا, تمہارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اب وہ سوکھی ہوئی روٹی لے کے جا رہا ہے کہ بھائی اب اس سے میرا کیا ہوگا؟ مولانا تو صرف دو سوکھی ہوئی روٹیاں دی. کہتے ہیں نمک والا مل گیا, ایک مچھلی والا مل گیا, ایک روٹی دی مچھلی والے کو اور کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو اس روٹی کے بدلے میں مچھلی دے دو. اس سے مچھلی خرید لی, اس کے بدلے میں لے لی, اور نمک والے سے تھوڑا نمک لے لیا. جب اپنے گھر میں پہنچا تو زوجہ کہنے لگی گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا اچھا یہ مچھلی لے کے آنا, اس کو بناؤ. جیسی زوجہ نے جو ہے مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا, اندر سے قیمتی نادر و نایاب موتی برآمد ہوئے. امام کا جملہ ذہن میں رہے, خدا ان دو روٹیوں کے توسط سے تجھے غنی کر دے گا, تیرے حالات اچھے ہو جائیں گے. اچھا وہ ابھی حیران و پریشان بیٹھے ہیں, دروازے پہ دق الباب ہوا. کون کام؟ وہ نمک والے اور مچھلی والے. جو روٹی تم ہمیں دے کے گئے ہو وہ تو ہم سے ٹوٹ بھی نہیں رہی, ہم کھا ہی نہیں سکتے. ایسا کرو یہ نمک اور مچھلی بھی تمہیں ہبہ کرتے ہیں, روٹی بھی تم واپس لے لو. اتنے میں دروازے میں دوبارہ دق الباب ہوا. جب کھٹکھٹایا پوچھا کون؟ کہا میں امام حسن مجتبی کا خادم ہوں. امام فرماتے ہیں خدا نے تیری حاجتوں کو پورا کر دیا, وہ نادر و نایاب موتی جو ہے مچھلی کے پیٹ سے تجھے مل گئے تو تیرے حالات اچھے ہو گئے. امام فرماتے ہیں روٹی ہمیں واپس کر, اس کائنات میں ہمارے سوا اس روٹی کو کھا نہیں سکتا. یعنی جو بھی مومن, مثلا امام حسن مجتبی کا جو دسترخوان ہے نا, امام کا دسترخوان سجا ہوا ہے ہر فرد کے لیے جس کا خدا کے سوا کو پرسان حال نہیں ہے. شام کے
حاکم نے خط لکھا، اے علی کے بیٹے اتنی سخاوت نہ کیا کر، تیرے مشکل وقت میں کام آ جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ جواب دیتے مجھے بھی کوئی دینے والا ہے، اگر میں نے دینا بند کیا ہو سکتا وہ بھی اپنی روش کو تبدیل کر دے۔ تو کہا حسن مجتبیٰ اتنی سخاوت کرتا ہے، دربار میں بلاؤ، بڑی سی ایک دعوت رکھتے ہیں اور ہم جو ہے کیا کریں گے، بڑا مال و زر حسن مجتبیٰ کو دیں گے تاکہ ہمارا بھی نام ہو کہ ہم بھی بڑے سخی ہیں۔ تو کہتے ایک موچی نے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ تشریف لانے والے ہیں، اب موچی جو ہے سورہ قدر پڑھ پڑھ کر جوتیوں کو ٹاکے لگا رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے لیے نئے جوتے اس نے بنائے، کہ جیسی مولا آئیں گے ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے بڑا سا تش جو ہے جو ڈھکا ہوا ہے، کپڑا رکھا ہوا ہے، جیسی وہ موچی آیا کہا مولا میں نے جو ہے وضو کر کے باوضو ہو کے سورہ قدر پڑھ پڑھ کر میں نے اس کے ٹاکے لگائے ہیں اور میں نے یہ جوتے آپ کے لیے سیے ہیں، بسم اللہ آپ اسے پہنیے۔ امام نے قبول کیا، لیکن جب بڑا سا تش جس کے اندر مال اور جواہر بھرا ہوا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کو جب دیا تو امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا نہیں، اٹھا کے اس موچی کو دے دیا۔ تو شام کا حاکم چیخ پڑا، ارے علی کے بیٹے دیکھ تو لیتا، اتنا بڑا تش تھے جو مال اور جواہر سے بھرا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس دولت کو تم بڑا سمجھتے ہو ہم علی کے بیٹے اس کو عنایت کرتے ہیں جو ہمارے لیے جوتیاں لے کے آتا ہوا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد کیا کیا، 70 سال تک علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہر محفل میں، ہر بزم میں، ہر مجلس میں، ہر نماز میں علی اور اولاد علی علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ امام فرماتے تھے کہ میرے بابا علی کو گالیاں نہ دی جائے کم سے کم اس محفل میں جس میں میں خود موجود ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، امام حسن مجتبیٰ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی بزم میں لوگ علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، اور کہتے ہیں معاویہ کہتا تھا میں چاہتا ہوں لوگ بچے سے بوڑھے ہو جائیں علی کی دشمنی میں۔ اس حد تک جو ہے تحریف کری، اہل بیت کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو حذف کر دیا، دوسروں کے نام پہ منتقل کر دیا۔ وہ روایت بڑی مشہور ہے نا کہ ابو ہریرہ کے پاس ایک آدمی آیا معاویہ کے پاس، کہنے لگا میرے پاس جو ہے پیاز ہے اور وہ گودام بھر کے پیاز ہے اور وہ اب سڑ رہی ہے، ان کو خریدنے والا نہیں ہے۔ کہا 20,000 درہم دو ابو ہریرہ کو، وہ جعلی حدیث بنایا گیا اور اس نے حدیث بنائی، اور حدیث بنائی جو مکہ کی پیاز مکے میں خرید کے کھائے گا جنت میں جائے گا۔ مسلمان پیاز تو چھوڑو، پیاز کی چھلکے میں خرید کے کھا گئے۔ یہ تاریخ اسلام کا علمیہ ہے، اہل بیت کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو ختم کر دیا، اور کن سے منسوب کیا؟ ان سے کہ جو جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ مثلا سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو ملیں گی ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کون ہیں؟ جو پیغمبر کے دنیا سے وصال ہونے سے کچھ سال پہلے مسلمان ہوئے۔ اب تاریخ صحابہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے میں نے پوچھا کہ تو اتنا بڑا حدیث کا حافظ کیسے بن گیا؟ کہا میں ایک دن بہت بھوکا تھا، پیغمبر کی خدمت میں کسی نے نظر کا دودھ کا پیالہ نظر کیا، اور کہتے ہیں پیغمبر حجرے میں تشریف لے گا کسی کام سے، بھوکا تھا اور پیغمبر کا جو جھوٹا دودھ تھا وہ میں نے پیا، اور پینے کے بعد میں قرآن حدیث کا حافظ ہو گیا۔ مجھے بھی تاریخ اسلام سے یہی سیکھا ہے، جو پیغمبر کا ایک گھونٹ جھوٹا دودھ پیے وہ حدیث و قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، اور جس علی کی ولادت ہونے پر پیغمبر اپنی زبان چسائے وہ دین کا وارث کیسے نہیں ہو سکتا؟ صلوات علی محمد و علی بعض اوقات کھوٹا سکہ بھی بہت کام آتا ہے جسے ہم کسی کام کا نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے ہر فرد قیمتی ہے، ایک ماتمی ہے وہ بھی قیمتی ہے، ایک نمازی ہے وہ بھی قیمتی ہے، ہر فرد قیمتی ہے۔
اہل بیت کی ذکر کی کشش ایسی ہے کہ اہل بیت کا ذکر اگر کوئی معنویت کے ساتھ سنے نا، بے عمل بھی بعمل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بہلول جو ہے ساحل سمندر پر ایک پیالے کے اندر پانی بھرے جا رہا ہے، پیالہ چھوٹا سا ہے، اب پانی چھلک رہا ہے، گر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا میں سمندر کو پیالے میں سمونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا سا پیالہ ہے، اتنا بڑا سمندر ہے۔ بہلول مسکرا کے کہتا ہے میں بھی تو زمانے کو بتاؤں، اتنا سا لوگوں کا دماغ ہے، اتنا بڑا میرا علی ہے، تو لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہاں سے؟ آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی اذان میں علی ولی اللہ جو کہا جا رہا ہے یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ اگر اذان میں علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ سے ختم کراؤ۔ یعنی علی علیہ السلام کی جو جائے ولادت ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اور وہ نشان آج تک سعودی عرب والے نہیں مٹا سکے۔ ابھی 13 رجب کا پروگرام تھا کہ اہل سنت عالم دین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر تک وہ خطاب سنتے رہے اور کہنے لگے بڑا احسان ہے جی علی کی ماں کا، بڑا احسان ہے جی علی کی ماں کا، بڑا نصیب ہے جی علی کی ماں کا۔ تو کہتے ہیں یہ سب تم شیعہ جو ہے بولتے رہے، خدا کی قسم اگر علی کی ماں تھوڑی دیر اور کر دیتی خانہ کعبہ خود چل کے آتا دریا ابو طالب۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے ولایت علی ابن ابی طالب ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ہر فرد متحد ہے ہماری ملت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اپنے جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پیچیدگیاں ہیں، ان کو بند کمروں میں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، نہ کہ میدان میں نکل کے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ عزاداری مذہب اہل بیت کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، اس کو شان نشان طریقے سے منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزاداری کو معنویت سے منائیں۔ وہ عزادار نہیں ہو سکتا کہ جو بے عمل ہو، وہ عزادار نہیں ہو سکتا جو بے نمازی ہو، وہ عزادار نہیں ہو سکتا کہ جو واجبات دین کا منکر ہو۔ تو لہذا ذکر اہل بیت اس بات کو متقاضی ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر سنیں، اہل بیت کے فضائل سنیں، ساتھ ساتھ ہم عمل کی جانب بھی بڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کربلا کے میدان میں حسن مجتبیٰ کا بھی پورا خاندان جو ہے شہید ہوا۔ جب رسول اللہ کو جبریل نے پورے حالات بتائے، یا رسول اللہ آپ کا جو بڑا نواسہ ہے زید سے شہید کیا جائے گا، جو آپ کا چھوٹا نواسہ ہے یہ تلوار سے آپ کی امت شہید کرے گی۔ جانتے ہو امام حسن مجتبیٰ کی جو زوجہ ہے اس کا نام ہے جودہ بنت اشش۔ معاویہ نے لالچ دیا اگر تو میرے دشمن حسن مجتبیٰ کو قتل کر دے، زہر دے دے، تو میں اپنے بیٹے یزید کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ زہر حلائل امام حسن مجتبیٰ کو دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت امام کو زہر دیا نا، اس وقت امام کو جو قے ہوئی ہے، جگر کے 72 ٹکڑے جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے نکلے ہیں۔ اس کے بعد قاسم جو ہے کمسن ہے، اور کمسنی نے قاسم کے بازو میں تعویذ باندھا اور کہا بیٹا قاسم کبھی زندگی میں کوئی مشکل موڑ آئے نا اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا، اور میرے بھائی حسین کو خبر دینے کے لیے میں تیری تصویر بناتا ہوں۔ قاسم کے گریبان کو چاک کیا، بالوں کو بکھیرا، کہا جاؤ میرے بھائی حسین کے پاس جب جاؤ گے میرا بھائی حسین سمجھ جائے گا میرا وقت آخر ہے۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے اسرار رموز امامت حسین کے سپرد کیے ہیں۔ اس کے بعد وصیت کری ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی نا، امام حسین نے اپنے بھائی کو غسل و کفن دیا ہے، جنازہ تیار ہوا۔ بس اتنا سمجھ لو جنازے کے بعد ماں کے پہلو میں حسن نے دفن ہونا تھا۔ گھر سے جب جنازہ چلا تھا تو جنازے کا کفن سفید تھا، جب جنت البقیع کے قریب پہنچا نا وہ سفید کفن سرخ ہو گیا۔ امت نے اتنے پھول برسائے ہیں، میں نے تو بڑے احترام سے پھول کہا ہے۔ عزاداروں اس کے بعد جو ہے لوگوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی کہ رسول کے پہلو میں حسن مجتبیٰ کو دفن ہونے نہیں دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کو ماں کے پہلو میں سپرد کیا۔ میں کہوں گا مولا حسن مجتبیٰ آپ کے جنازے میں تیروں کی بارش ہوئی، بے شک آپ مظلوم ہیں لیکن پھر بھی خوش نصیب تو ہیں، آپ
کے جنازے میں تین باری ہونے کے بعد بھی آپ کو ماں کی پہلوں میں دفن ہونا تو نصیب ہوا، مگر کربلا میں آپ کا بھائی غریب حسین قلعہ زینبیہ سے زینب عالیہ دیکھ رہی ہے، جب سجدے میں امام حسین ہے، یہ شمر ملول جو ہے خنجر چلاتا ہے، اور اس کے بعد کربلا کی زمین پہ نظر آ رہی ہے، قد قتل الحسین بھی کربلا، ارے حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ظالموں نے اسی میں بس نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کربلا میں جو ہے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، سید زادیوں کے سروں سے چادریں چھنتی ہیں، ظالم یہ کہتے ہوئے بڑھتے ہیں لوٹو تبرکات علی بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول آقا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین